السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا نام حافظ محمد زکوان ہے. سر ہمارا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی بیماریاں اس دنیا میں پیدا کی ہیں اس کا علاج بھی اسلامی تعلیمات میں رکھا ہے. تو ابھی تک کوئی اسلامک ریسرچر ایسے آئے ہیں کہ جنہوں نے اس میں اپنا کام کیا ہو, ان کی کوئی ریسرچ ہمارے پاس ریٹرن فارم میں ہوں یا ویڈیوز کے فارم میں؟ تو آپ کا تو ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے, تو اس بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس طرح کی کوئی ہے چیز جسے میڈیکل اسٹوڈنٹس پڑھ کے اس کو آگے کنٹینیو کر سکیں. دیکھیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. ذرا غور سے سنیے گا اس لفظ کو. علم مومن کی گم شدہ کھوئی ہوئی میراث ہے. اس سلسلے میں ہمیں اپنا کانسیپٹ بہت کلیئر کرنا چاہیے کہ جتنا بھی علم ہے, چاہے وہ جان ہاپکن یونیورسٹی میں پروڈیوس ہوا ہے, چاہے وہ رشیا کی کسی یونیورسٹی میں پروڈیوس ہوا ہے, یا ہندوستان کے کسی علاقے میں پروڈیوس ہوا ہے, یا حکیم اجمل رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو ہے مختلف جڑی بیوٹیوں پہ ریسرچ کر کے وہ سارا علم پروڈیوس کیا ہے, یہ سب کے سب ہماری پوری انسانیت کی میراث ہے. اور دوسری بات ایک یاد رکھنی چاہیے کہ جو دینی تعلیمات ہیں نا, دینی, یہ میں ایک دینی میں دینی عالم نہیں ہوں, یہ میرا ایک پرسنل ویو ہے جس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, اور میں اس پر کوئی انسسٹ بھی نہیں کرتا. لیکن ہمیں ایز اے سائنس اسٹوڈنٹ اس بات کو بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دین کا ایک موضوع ہے, اور دین کے اس موضوع کو سے جب ہم نے استفادہ کرنا ہے تو اس موضوع کے ڈومین کے اندر ہم نے استفادہ کرنا ہے. اگر فرض کریں کوئی معاملہ فلکیات کا ہے تو ہمیں فلکیات کے ماہر سے استفادہ کرنا ہے, اور قرآن پاک کو فلکیات کی کتاب نہیں سمجھنا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ موبائل پتہ نہیں آپ کا ہے, یہ موبائل ہے, یہ 1,00,000 روپے کا آیا ہے, 1,00,000 روپے کا موبائل. اب اچانک یہ کیل گر گئی ہے نیچے, میں یہ کہتا ہوں میں اس کیل کو اس موبائل سے ٹھوکوں گا. آپ کہیں گے موبائل سے کیل کیوں ٹھوک رہے ہیں؟ آپ کہیں یار 1,00,000 روپے کا موبائل ہے, میں اس سے صرف کیل نہیں ٹھوک سکتا؟ اگر 20 روپے کی ہتھوڑی سے کیل ٹھوکا جا سکتا ہے تو کیا 1,00,000 روپے کے موبائل سے کیل نہیں ٹھوکا جا سکتا؟ اور کتنی لاجیکل بات ہے یہ. یہی دلیل لے کر ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں کہ جی یہاں میری چھاتی میں پھوڑا نکلا تھا, HCA, اور ہم گئے, ہماری مسجد میں ایک امام ہے, انہوں نے کہا میں دم کرتا ہوں, تو انہوں نے دم کیا, تو دم کرنے کے بعد یہ اتنا پھیل گیا. تو میں نے کہا کہ بھائی دم سے آپ نے کیوں علاج کرایا؟ اس نے کہا اللہ کے کلام سے چھاتی کا پھوڑا نہیں ٹھیک ہو سکتا. اب لاجیکلی تو یہ وہی والی بات ہے, اللہ کا یہ اس سے بہت بڑے کام کے لیے ہے, یہ کیل ٹھوکنے کے کام کے لیے نہیں ہے, اس سے بہت بڑے کام کے لیے. قرآن پاک پوری انسانیت کے لیے, قیامت تک آنے والوں کے لیے ہدایت ہے. یہ انسان کو ایک ایسا طرز زندگی سکھانے کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف کو سامنے رکھ کے اور دونوں کو ملا کے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے. یہ پھوڑوں کے علاج کے لیے تھوڑی اترا ہے. یا اگر درد ذیل ہو رہا ہو تو یہ پڑھ کے یہاں ایک آیت پڑھ کے پیٹ پہ مارنے سے لیبر پین ختم کرنے کے لیے تھوڑی ہوا ہے. اسی طریقے سے یہ سوچنا کہ یہ چیز اسلامی ہے, یہ چیز اسلامی نہیں ہے, یہ میرے خیال کے اندر بالکل اپنے کانسیپٹ کو ٹھیک کرنا چاہیے. اس دنیا میں جو چیز ہے وہ اسلامی ہے, بات ختم. ہر جو چیز ہو رہی ہے اس کا خالق, اس کا جو آرکیٹیکٹ, اس کا کریٹر, اس کا سسٹینر, اس کا ڈسٹرائر, جب اس کو ڈسٹرائر, وہ اللہ پاک کی ذات ہے. لہٰذا سمندروں کے اندر مچھلیاں جو ہیں وہ اسلامی ہیں. آپ کو الگ سے اسلامی مرکز شہد کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہر ایک کے اوپر اس طرح کا لیبل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے یہ تو ایک براڈ کانسیپٹ ہے جو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. لہٰذا اگر مجھے آسٹریلیا سے لیپروسکوپک سرجری سیکھنے کا موقع ملا تو میرے لیے سڈنی شریف ہے, جیسے تونسا شریف یا ملتان شریف کہتے ہیں نا, تو سڈنی شریف ہے بھائی. وہاں سے میں نے لیپروسکوپک اور لیور کینسر کی سرجری سیکھی. میں نے ان سے کوئی مذہبی تعلیم تو نہیں سیکھی, وہ میرے مذہبی پیشوا تو نہیں ہیں, لیکن لیپروسکوپک سرجری میں ہمارے پیشوا ہیں. اچھا, اب آپ کے سوال کے یہ تو ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا تھا. دوسری بات یہ ہے, جہاں تک تعلق ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا, تو انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا, ہم نے بہت کم کیا. اور ایک بات میں بہت ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایون جو ریلیجس ورک بھی ہوا ہے, اس ریلیجس ورک میں 2-4 بڑے لوگوں کے علاوہ
یعنی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، سید قطب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے. اس طریقے سے 2-4 اور آپ نام گنوا سکتے ہیں جنہوں نے کہ انڈیجنس اوریجنل اپنا کام کیا. ادروائز میرے ذاتی میں دیکھیں میں کوئی مذہبی عالم نہیں ہوں، میں ایک بالکل اسٹوڈنٹ کے طور پہ کہہ رہا ہوں. ایون ہماری مذہبی جو ریسرچ ہوئی ہے نا، اس کے اندر بھی موسٹ آف اٹ از کمپائلیشن، تالیف ہوئی ہے، کمپائل کیا گیا. اب میں جب بھی کوئی مذہبی کتاب دیکھتا ہوں اس میں اکثر کے اندر قرآن کی آیتیں، حدیثیں، پھر بزرگوں کے اقوال، پھر یہ اور آگے سے اپنا تبصرہ، یہ کمپائلیشن ہوئی ہے. جو اوریجنل جینون ورک تو ہمارے ریلیجن میں بھی 2-4 لوگ ہیں میرے ذاتی خیال کے اندر، اور میں مطلب ہے بڑے ڈر کے کہہ رہا ہوں اس بات کو. جائے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو کہ ہماری اپنی تھی، اس پر بھی ہمارا اوریجنل ورک بہت کم ہے، وہ کمپائلیشن ہے موسٹ آف اٹ. اور جو باقی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، بہت عرصے سے ہم نے اس پر کوئی اوریجنل کام نہیں کیا. اکا دکا لوگ ہیں جو کرتے ہوں گے، اور وہ اکا دکا لوگ بھی وہی ہیں کہ جن کو وہ والا کنڈیوسو انوائرمنٹ ملا ویسٹ کا. اور اس سلسلے میں بالکل کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، اس سلسلے میں کوئی دل کے اندر کسی قسم کا بغض رکھنے کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے جس کو موقع ملے دنیا کی بہترین ریسرچ لیبارٹری کا، چاہے اس کا ہیڈ جو ہے وہ دہریہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، آپ اس کے ساتھ اس سے مذہبی تعلیم تھوڑی سیکھنے جا رہے ہیں، وہ تو آپ نے خود سیکھنی ہے. ہاں البتہ اس سے آپ نے کوئی سائنٹیفک نالج لینا ہو تو آپ اس کو ضرور لے کے آئیے. باقی ہمیں اپنا انڈیجنس کام کرنا چاہیے. وہ آپ سے اسی لیے گزارش کر رہے ہیں کہ ہماری جنریشن نے جو غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، ہم اللہ سے بھی اس کی معافی مانگتے ہیں، آپ سے بھی اس کی معافی مانگتے ہیں. لیکن آپ کم از کم بسم اللہ کر کے اپنے پریٹی چھوٹے انڈیویجول انٹرسٹ کے اوپر فوکس کرنے کی بجائے کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا بجائے، میں یہ نہیں کہتا بھوکے مرے خود، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے انڈیویجول فائنینشیل سوشل انٹرسٹ کے ساتھ ایک اجتماعی ریسرچ بھی، اجتماعی انٹرسٹ کو بھی مد نظر رکھیے گا. اور انشاءاللہ آپ وہ لوگ ہیں جو ریسرچ کریں گے، آپ وہ لوگ ہیں جو وہ سکلز حاصل کریں گے اور انشاءاللہ اس گیپ کو پورا کریں گے.